کہ اللہ تعالی ہمیں جلد از جلد اس پاک دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ جو حج ہے یہ 5واں رکن ہے اسلام کا۔ یہ اسلام کے جو ستون ہے، اسلام کی جو عمارت جس پہ کھڑی ہے، یہ 5واں ستون ہے۔ اب یہ فرض کہاں پہ ہوا؟ رب کریم نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور میں نے لوگوں پر فرض قرار دے دیا، لوگوں پر یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، حج البیت، کہ میرے گھر کا حج کریں، میرے گھر کا حج کریں۔ یا اللہ پاک سارے ہی کریں۔ رب کریم فرمانے لگا من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو، مالی یا بدنی، الیہ سبیلا، وہاں تک پہنچنے کی، حج کے لیے پہنچنے کی، جس کے پاس کوئی پیسے ہیں، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس عمر کا وہ حصہ ہے جس کو جوانی کہتے ہیں، اگر وہ چیزیں موجود ہیں تو رب کریم فرماتا ہے کہ اس کے لیے فرض ہے کہ میرے گھر کا حج کرے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف میں یہ ایک لفظ ملیں گے آپ کو، اور بڑے ایمان افروز لفظ ہیں، ایمان تازہ کرنے والے ہیں۔ حضور فرمانے لگے ایک بندے کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ بھی تھا، وقت بھی تھا، جوانی بھی تھی، اور اس کو پتہ بھی تھا کہ یہ حج ہے، حج کے کیا فضائل ہیں، اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں گیا، تو یا تو وہ یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی ہو کے مرے گا۔ اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اس کے پاس پیسے بھی تھے، اس کے پاس کاروبار بھی اچھا تھا، اس نے کوشش ہی نہیں کی، کبھی اس نے جانے کا کبھی ذہن ہی نہیں بنایا، تو حضور نے مور لگا دی۔ حضور فرمانے لگے یا تو وہ یہودی ہو کے مرے گا یا وہ نصرانی ہو کے مرے گا۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، یہ عشق والوں نے جانا ہے، یہ عاشق نہیں جانا ہے۔ جس نے رب کریم سے عشق والی محبت کر لی نا، عشق والا جب لگاؤ کر لیا تو وہی جائے گا حج پہ۔ عبادت 2 قسم کی ہوتی ہے، آج میں ذرا موضوع کو کھول کے آپ تک بیان کروں گا۔ ایک ہوتی ہے مالی عبادت، جس طرح ہمارے صدقات ہیں، فطرات ہیں، جس طرح ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ مالی عبادت۔ ایک ہوتی ہے بدنی عبادت، جس طرح نماز ہے، اس پہ بدن کی طاقت لگتی ہے، روزہ ہے، اس میں بدن کی طاقت لگتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہم عبادت کرتے ہیں جو بدن سے، جس طرح روزہ ہے اور نماز ہے، یہ بدنی عبادت ہے، جسم کی عبادت ہے، اس میں جسم کی طاقت خرچ ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مالی عبادت، جس طرح صدقات، زکوٰۃ، فطرات، یہ جو ہم عطیات دیتے ہیں، تو یہ آگی مالی عبادت۔ لیکن حج جو ہے نا، یہ دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ اس میں آپ کے پیسے بھی لگنے ہیں، اس میں آپ کی جان بھی لگنی ہے، اس میں آپ کی مشقت بھی لگنی ہے۔ جب حاجی جاتا ہے نا، تو جو پہلے سے حج کر کے آیا ہو، وہ اس کو ایک دعا ضرور دیتا ہے کہ تیرا رستہ والا جو سفر ہے نا وہ آسان فرمائے، رب کریم تیرا جو سفر ہے وہ آسان فرمائے۔ اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس میں بڑا جوخم ہے، تو اس میں یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ جو بندہ حج کے ارادے سے ارادہ کیا اور پھر اس نے پیسہ لگایا، مال لگایا، حضور فرمانے لگے 1 درہم پر 1,00,000 درہم کا اجر ملے گا اس کو۔ 1 درہم پر، یعنی کہ ہم اپنی زبان پہ سمجھیں، 1 روپے پر 1,00,000 روپے دا اجر تانوں ملنا ہے۔ تو اب تصور کر لیں کہ رب کریم کتنا نوازے گا اس بندے کو جس نے حج کے لیے مال خرچ کیا، عبادت کے لیے اپنا بدن خرچ کیا۔ تو حضور فرمانے لگے جو بندہ یہاں سے حج کے لیے سفر کے لیے نکلا، اس نے پیسے لگائے، 1 درہم پر 1,00,000 درہم تک اس کو اجر ملے گا۔ اسی طرح حج کے کچھ رموز ہیں، کچھ حکمتیں ہیں، کچھ اسرار ہیں، وہ آج حضور کی جو فرامین کی روشنی میں ہم ڈسکس کریں گے، آپ تک میں پہنچاؤں گا۔ آپ دیکھیں گے حج پر مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں، کوئی سوڈانی ہے، کوئی سیاہ فام ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی پنجابی بولنے والا ہے، کوئی انگلش بولنے والا ہے، کوئی عربی بولنے والا ہے، مختلف لباس ہیں۔ اب تو یہ رائمنڈ کا آپ حساب لگائیں، یہاں پہ تو پنجابی 4-5 قسم کی بولی جاتی ہے۔ ایک ماجھی زبان ہے، ایک ماچھی زبان ہے، ایک میواتی زبان ہے، اور ایک ٹھیٹھ پنجابی ہے۔ تو اس کے جو انداز ہیں پنجابی بولنے کے وہ اتنے مختلف ہیں، تو عربی تو پھر ویسی بڑی فصیح زبان ہے۔ ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ 5,000 قسم کی عربی ہے جو وہاں بولی جاتی ہے، 5,000 قسم کی عربی ہے۔
شعر کس انداز میں چلتا ہے اس کے لیے 10,000 لفظ ہیں، شعر کے چلنے پر 10,000 لفظ ہیں، تو اتنی فصیح زبان ہے عربی۔ اب وہاں پہ مختلف عربی بولنے والے بھی ہیں، مختلف ممالک سے جو لوگ آتے ہیں، کسی کا پہناوا پینٹ کوٹ ہے، کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے، کوئی جبہ پہنتا ہے، کوئی کیا پہنتا ہے، کوئی کیا پہنتا ہے، اپنے اپنے انداز ہیں، لیکن سارے آئے حج کرنے، ساری حج کرنے آگے۔ رب کریم فرمانے لگا کہاں آئے ہو؟ تو وہ سارے حاجی کہتے ہیں اللہ پاک تیرا گھر دیکھنے آئے ہیں، تیرا گھر دیکھنے آئے ہیں۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ سب کا لباس ایک جیسا ہوگا، ایسے کرنا 2 چادریں لینا انسلی سفید، 2 چادریں لینا، ایک کی تہمت باندھ لینا جنہیں آپ دھوتی کہنے ہیں یا جس کو آپ لاچا کہہ لیں سمجھ لیں، اس انداز میں باندھنا، اور دوسری اوپر اوڑھ لینا۔ اچھا یہاں پہ بھی ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف 2 چادریں، سفید کا بھی حکم آ جاتا نا تو لوگوں نے اپنے انداز میں سلوار بھی لینی تھی، پھر رب کریم فرمانے لگا انسلی ہونی چاہیے، سادہ چادر سلی بھی نہ ہو، شلوار قمیض کو آ کے نہ آ جانا سفید، 2 چادریں، ایک کو آپ نے باندھ لینا ہے تہمت کے طور پر اور دوسری آپ نے اوڑھ لینی ہے۔ مختلف زبانوں کے لوگ تھے، مختلف زبان بولنے والے تھے، لیکن ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ انہوں نے رب کریم فرماتا ہے کہ تم نے عربی بھی بولنی ہے نا، اس میں بھی تمہارا وظیفہ ایک ہی ہے، سب نے ایک ہی لفظ بولنا ہے، سب کی ایک ہی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہوگا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ جو حاجی عمرے پہ جا رہا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے، کم سے کم 3 بار پڑھنا اس کے لیے فرض ہے، لیکن حاجی کے لیے تو ہر وقت پڑھنا فرض ہے، اس نے ہر وقت ہی اس کا تلبیہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں مختلف لوگ تھے، مختلف پہناوے پہننے والے لوگ تھے، مختلف مزاجوں کے لوگ تھے، مختلف زبانوں کے لوگ تھے، لیکن جب آئے نا رب کی بارگاہ میں، جب رب کی بارگاہ میں آئے تو پھر رب کریم نے سب کا لباس بھی ایک کر دیا، سب کا لباس۔ اور میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، یہاں پہ ہم جوتیاں ڈھونڈتے ہیں ہش پپی کی، ایپ کوٹ کی، باٹا کی، سروس کی، اتنے تو پاک ہی ہوائی چپل جانی ہے جو یہاں سے 200-250 کی مل جاتی ہے، کیونکہ یہ فرض ہے حج کی شرائط میں ہے کہ آپ کی جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ہے وہ ننگی ہونی چاہیے، کوئی برانڈ نہیں، کوئی شلوار قمیض نہیں، کوئی ایسا برانڈ والا مسئلہ ہی کوئی نہیں، بالکل سادہ لباس، 2 چادریں، سادہ جوتی، سر پہ ٹوپی بھی کوئی نہیں۔ اب یہ حاجی جب آیا ہے تو رب کی بارگاہ میں تو رب نے سب کے زبانوں پر کلمہ بھی جاری کر دیا۔ اب چاہے وہ عربی بولنے والا ہے، فصیح عربی بولنے والا ہے، وہ بھی یہی کہے گا لبیک اللہم لبیک۔ وہ پاکستان سے گیا تو وہ بھی یہی پڑھے گا، کوئی حبشی آیا تو وہ بھی یہی پڑھے گا، کوئی کینیڈا، لندن، امریکہ سے کوئی آیا تو وہ بھی یہی پڑھے گا، کوئی عالم فاضل ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی وڈیرا ہے، سب کی زبان پر یہی ہے کہ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ پاک میں حاضر ہوں، یا اللہ پاک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو جب حاضر ہو گئے تو پھر سب کا مقصد بھی ایک ہی تھا، سب کا مقصد بھی ایک ہی تھا کہ رب نو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک بات بڑی نقطے کی ہے، اگر وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، عبادت اپنی مرضی کا نام نہیں، عبادت اپنی مرضی کا نام نہیں کہ ہم جناب فجر کی جو نماز ہے چلو ظہر دے نال پڑھ لیں گے، عبادت اپنی مرضی کا نام، یہ اللہ کی مرضی چلنی ہے اور یہاں پہ رسول اللہ کی مرضی چلنی ہے۔ عبادت نام ہی حضور کی اطاعت اور اللہ کی مرضی پر چلنے کا نام ہے، عبادت نام ہی اس چیز کا ہے۔ یا اللہ پاک تیرے گھر